اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما سید الشہداء علیہ السلام وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِ الْمُبِينِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کو آج کی اس شب کی مناسبت سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں کہ آج کی شب اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک بہترین وقت ہے، کیونکہ آج اس شخصیت کی ولادت کی شب ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ امام ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت ہی مبارک دن ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی شب۔ مشہور روایت کے مطابق آپ کی ولادت نیمہ ماہ مبارک رمضان کو ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لائے، اسما سے کہا کہ جاؤ میرے فرزند کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تاریخ کہتی ہے جناب اسما ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کر امام حسن مجتبیٰ کو لے کر آئیں رسول کی خدمت میں۔ جب رسول نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس زرد لباس کو تبدیل کر دو، اور پھر امام حسن مجتبیٰ کو سفید لباس میں لپیٹ کر رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیا، سیدھے کان میں اذان دی، الٹے کان میں اقامت دی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین سے خطاب کیا اور فرمایا اے علی، میرے اس بیٹے کا کیا نام رکھا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میں بھی اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا۔ جبرائیل نازل ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ اس فرزند کا نام وہی رکھیے کہ جو ہارون کے فرزند کا نام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی نسبت علی کو آپ سے ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ فرمایا شبر۔ کہا عربی زبان میں اس کا ترجمہ؟ کہا عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا حسن۔ رسول خدا نے حکم پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا، کہ جسے آپ حسن مجتبیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 7ویں دن رسول خدا نے اس فرزند کا عقیقہ کیا، بالوں کو منڈوایا اور بالوں کے برابر چاندی کو صدقہ کیا۔ یہ امام، راوی کہتا ہے کہ اس امام کی جو فضائل ہیں تمام مکاتب فکر نے نقل کیے ہیں، حتیٰ یہاں تک اہل سنت کی روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے ایک ہاتھ سے حسن کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے حسین کو پکڑا اور اپنے سینے تک لے کر آئے اور حسن مجتبیٰ سے فرمایا اے حسن اپنا دہان کھولو۔ آپ نے حسن مجتبیٰ کے دہان کا بوسہ لیا اور پھر ایک جملہ کہا کہ پروردگارا، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور ہر وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔
امام حسن مشتبہ کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو بچپن سے ہی آپ کی حیات طیبہ میں کچھ ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے قطع نظر وہ عقائد جو ہم ائمہ معصومین کے بارے میں رکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین جس وقت اس دنیا میں آتے ہیں اسی وقت سے وہ معصوم بھی ہوتے ہیں اور وہ تمام کے تمام کمالات کے حامل ہوتے ہیں، یعنی ان کی عمر ان کے کمالات میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ امام حسن مشتبہ کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس سے اس امام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کمسنی کسی مرتبے پر فائز ہونے کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ نہیں، ان حضرات کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ علم لدنی رکھتے ہیں، یہ عصمت رکھتے ہیں، یہ علم الہی سے مالا مال ہے، یہ توحید کے اوپر اس دنیا میں آتے ہیں، توحید کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ کچھ مسائل پیش آئے اور کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ ابو سفیان مکے سے مدینے آیا رسول خدا کی خدمت میں کہ کسی طریقے سے دوبارہ معاہدہ کیا جائے، لیکن رسول خدا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا، مولا کائنات نے بھی اسے جواب دے دیا۔ ابھی مولا کائنات کی خدمت میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ چلتا ہوا اپنے بابا کے پاس پہنچا، یعنی امام حسن مشتبہ مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے۔ جب ابو سفیان نے اس بچے کو دیکھا تو کہا کہ اے علی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو شفاعت کے طور پر رسول خدا کی خدمت میں لے کر جاؤں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ ابو سفیان کے قریب آیا، ایک ہاتھ اس نے ناک پہ مارا، دوسرا ہاتھ اس کی داڑھی پر، اور یہ کہا، اور پروردگار عالم نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی، اور اس کم سنی کے عالم میں جو جملات اس بچے کی زبان پر جاری ہوئے، تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ یہ بچہ ابو سفیان کی ناک پر اور داڑھی پر ہاتھ مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے ابا سفیان، قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، حتی اکون شفیعاً، یہاں تک کہ میں تیرا شفیع ہو جاؤں۔ بس یہ جملہ سننا تھا امیر المومنین کا۔ ایک مرتبہ فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد من ذریۃ محمد المصطفیٰ نذیر یحییٰ ابن زکریا، کہ جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جسے اس کمسنی کے عالم میں حکمت عطا کی تھی، اسی طرح سے محمد مصطفیٰ کی اطرت میں بھی اس کمسنی کے عالم میں یہ بچہ حکمت کہہ رہا ہے۔ اگر شفاعت چاہیے تو یہ کلمہ پڑھ لے۔ عبادت امام حسن مشتبہ کا عالم یہ تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ جب کبھی بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کا تذکرہ ہوتا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، بس یہ جملہ سنتے تھے تو مولا کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ آتا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ عزیزان محترم، خشیت پروردگار ایسی تھی کہ جب آپ وضو کے لیے جاتے، اعضائے جوارے پر لرزہ طاری ہو جاتا، رنگ زرد پڑ جاتا۔ جب کسی نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا ہے، آپ کے جسم پر کپکپاہٹ کیوں آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ جب خدا کا بندہ اس کے سامنے آئے تو وجہ ہے کہ اس کے اعضاء و جواروں پر لرزہ آئے، اس کا رنگ زرد ہو جائے۔ جب مسجد کے دروازے پر آپ پہنچتے تو آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ خدایا، تیرا مہمان تیرے گھر آیا ہے، اپنی بزرگی سے اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا کریم۔ عزیزان محترم، یہ وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج 25 مرتبہ کیے، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ سواری پہ کیوں نہیں جاتے تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی ملاقات کو جاؤں لیکن پیدل نہ جاؤں۔ یہ اللہ کی نسبت، امام کی معرفت،
کہ مجھے شرم آتی ہے، کیسے جاؤں؟ اور تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب آپ حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا، تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام صرف پیدل حج کرنے جاتے نہیں تھے بلکہ واپسی بھی پیدل آتے تھے۔ لہٰذا روایت کہتی ہے کہ جب واپسی آ رہے تھے پاؤں پر ورم آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے، اصحاب نے کہا سوار ہو جائیے سواری پر۔ کہا نہیں، میں سوار نہیں ہوں گا، ابھی اگلی منزل آئے گی تو وہاں پر ایک سیاہ غلام ہوگا، سیاہ انسان ہوگا جس کے پاس تیل ہوگا، وہ بیچ رہا ہوگا، اور دیکھو اس سے تیل خرید لینا، اس سے کسی قسم کی بارگیننگ مت کرنا، جتنے کا وہ دے لے لینا۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ کہا نہیں، ابھی آگے ایک منزل آئے گی اور وہاں پر ایک ایسا شخص موجود ہوگا جو تیل بیچ رہا ہوگا۔ دیکھا کچھ دیر کے بعد ایک مقام آیا کہ جہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جب لوگ اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ تیل بیچ رہا ہے۔ پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے کا۔ امام کے حکم کے مطابق جتنے پیسے اس نے کہے اتنے پیسے اسے دے کر تیل خریدا گیا۔ اس نے پوچھا یہ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ کہا یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب کے لیے خریدا ہے۔ جیسے یہ نام سنا کہا میں چاہتا ہوں ان سے ملاقات کروں۔ امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ میں آپ سے اس تیل کی قیمت نہیں لوں گا، صرف یہ چاہتا ہوں میرے گھر میں ابھی ولادت کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے پروردگار صحت و سالم اولاد عطا کرے۔ امام نے فرمایا کہ خدا نے تجھے صحیح و سالم بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ فوراً یہ خبر سنتے ہی اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ گھر پہ جا کر اس نے اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو صحیح و سالم پایا، واپس امام کی خدمت میں آیا اور امام کا شکریہ ادا کیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ امام نے اسی وقت وہ تیل اپنے پاؤں پر لگایا اور اس کے لگتے ہی امام کے پاؤں سے ورم ختم ہو گیا اور امام اسی مقام پر اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت، آپ کا حلم، آپ کی شفقت ایسی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں سخاوت کا عالم یہ تھا کہ امام 2 مرتبہ اپنے گھر کا، اپنی پوری جائیداد جو کچھ تھا امام کے پاس 2 مرتبہ فقراء میں آپ نے مکمل تقسیم کیا۔ کوئی شخص آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا تھا۔ فقراء کے ساتھ خاص عنایت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ فقیر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ امام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے امام سے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ امام فوراً اپنی سواری سے اترے، ان فقراء کے ساتھ، یعنی اس معاشرے کا سب سے زیادہ ضعیف طبقہ، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا تناول کیا اور پھر امام نے کہا کہ اب کل تم میرے گھر آؤ گے، اور امام نے انہیں اپنے گھر بلایا اور ان کی دعوت کی اور ایک جملہ فرمایا، کہا کہ تمہاری دعوت میری دعوت سے کہیں زیادہ بہتر تھی، کیونکہ تم نے جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے میرے سامنے رکھا۔ اسی طرح امام کی جو خاص شفقت تھی غلاموں کے ساتھ اور نیک انسانوں کے ساتھ۔ روایت کہتی ہے ایک باغ سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص، ایک غلام کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، بغل میں اس کے ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اسے ایک نوالا دیتا ہے۔ جب امام نے یہ منظر دیکھا تو اس شخص سے خطاب کیا، کہا کہ یہ کیا سبب ہے کہ تو خود بھی کھاتا ہے اور ایک نوالا اسے کھلاتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے ایک اسے دیتا ہے؟ تو کہا کہ میں انسان ہوں، پروردگار عالم نے مجھے دل عطا کیا ہے، مجھے وجدان عطا کیا ہے، اور میرا دل و وجدان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا پیٹ بھرا ہو اور اس کا پیٹ خالی ہو۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ امام نے اس سے کہا کہ تو یہیں بیٹھ، میں ابھی آتا ہوں۔ امام فوراً اس کے مالک کے پاس پہنچے، اس کے آقا کے پاس پہنچے۔ امام نے کہا کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اس باغ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے باغ بھی خریدا، امام نے غلام بھی خریدا، اور آ کر اس غلام کو آزاد کیا اور باغ اس غلام کے نام کر دیا۔ یہ ہے امام کی عنایات، اور بالآخر یہ خاندان اہل بیت ہے، وارث قرآن ہے۔ لہٰذا حقیقی قرآن انہی کے دروازے سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ وہ قرآن کا بطون، قرآن کی شرح تفسیر اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت علیہم السلام، جن کا
تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ قراءت قرآن کرتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کی قراءت کو سنتے تھے، اتنی خوبصورت قراءت کرتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کم سن تھے، ظاہراً حیات رسول خدا کا زمانہ ہے، آپ کی عمر بہت کم ہے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں جو شاہد اور مشہود آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ شاہد کون ہے، یہ مشہود کون ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عرفے کا دن۔ وہ ایک دوسرے صحابی کے پاس گیا، اس سے بھی اس نے یہی سوال کیا، کہا شاہد سے مراد، اس نے کہا شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عید قربان کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ کہتے ہیں وہیں پر اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس بچے سے پوچھا، اس بچے نے ایک عجیب جواب دیا، کہا کہ اما الشاہد فمحمد واما المشہود فیوم القیامہ، کا شاہد سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن۔ اور پھر اس بچے نے کہا اما سمیتہ سبحانہ یقول یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کیا تو نے یہ نہیں سنی آیت؟ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہدن، بس محمد مصطفیٰ شاہد ہیں۔ اور تو نے یہ قرآن مجید میں آیت نہیں پڑھی ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، قیامت کے دن کو کہا گیا ہے یوم مشہود، حاضر کیا جانے والا دن۔ تو عزیزان محترم بظاہر کم سن ہیں لیکن خود قرآن مجید کی آیات کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعے بہترین انداز میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں ان کلمات سے کہ جو دعائے توسل کے اندر آئے ہیں، السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ پروردگار ہماری اس عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔